الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمطيعين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، سيد المرسلين، شفيع المذنبين، طه وياسين، مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المرتجبين الأكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرض، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلوات عزیزان گرامی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 ہماری اس گفتگو کا سرنامہ ہے، اور یہ سلسلے کی آخری مجلس ہے جو اس آیت کے ذیل میں، ان دو آیتوں کے ذیل میں آج جس میں آپ شریک ہوئے ہیں. ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم کا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ تقوی الہی، کل بھی میں نے کسی حد تک لفظ تقوی کے اوپر گفتگو کی تھی، اور پرسوں بھی. مزید دو چار جملے اس کے اوپر یوں عرض کرنا چاہیے کہ جو ہم لباس پہنتے ہیں یہ ہمارے جسم کا تقوی ہے. تقوی یعنی بچاؤ، حفاظت. یہ بعد میں آئے گا کہ زبان کی حفاظت کرو، لیکن تقوی الہی کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ انسان جس چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ اس چیز کا تقوی ہے. جوتا آپ پہنتے ہیں تو اس لیے پہنتے ہیں کہ پاؤں میں چھالے نہ پڑ جائیں یا پاؤں میں کوئی چیز نہ چبھ جائے، لہذا آپ اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں، بچاتے ہیں جوتے سے اپنے پیروں کو. یہ تقوی ہے. سردی کا زمانہ آتا ہے، آپ گرم کپڑے پہنتے ہیں. یہ گرم کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ اس لیے کہ ٹھنڈک نہ لگنے پائے، سردی نہ لگنے پائے.
آپ اپنے جسم کو اس چیز سے، اس گرم لباس سے بچاتے ہیں، یہ تقویٰ ہے بدن کے لیے۔ اس دنیا کے دائرے میں ایک حالہ ہے فضا کا، یہ ایسی فضا ہے جو بہت ہی موٹی ہے، کئی کلومیٹر کی۔ یہ اس زمین کے لیے تقویٰ ہے، بچاؤ۔ یہ کیسے بچاؤ کرتی ہے؟ اس طرح سے بچاؤ کرتی ہے کہ جب فضا سے پتھر گرتے ہیں، کوئی بھی ایک سیارہ جب ٹوٹ کا شکار ہوتا ہے تو پتھر گرتے اور زمین کی قوت کشش ان پتھروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو یہ جو فضا ہے دبیز قسم کی، یہ ایسی ہے کہ جو زمین کے لیے تقویٰ کا کام کرتی ہے، ایسا کام کرتی ہے کہ وہ یہ فضا انہیں پتھروں کو جلا کے ختم کر دیتی ہے تاکہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نہ ہو۔ یہ زمین کا تقویٰ ہے، یہ زمین کے لیے ایک بچاؤ کا کام کیا جاتا ہے۔ تو کتنی اچھی چیز ہے کہ جسے ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ تو یہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے پہلے بیان کی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہم نے پہلے بیان کی ہیں، یہ اس طرح کی ہیں کہ جو ہر چیز کا بچاؤ کرنے والی ہے۔ تو تم بھی تو اپنے لیے کچھ بچاؤ کا اہتمام کرو، تم بھی تو اپنے لیے کچھ بچاؤ کا اہتمام کرو، بچو فالتو قسم کی باتوں سے، بچو برائیوں کا اظہار کرنے سے، بچو دوسروں کو فحش اور گالیاں دینے سے، بچو بے اختیار گفتگو کرنے سے۔ اگر اختیار والی گفتگو ہوگی تو اس میں کنٹرول ہوگا، اور جب بے اختیار گفتگو ہوتی ہے تو اس میں کنٹرول نہیں ہوتا۔ چونکہ کنٹرول نہیں ہوتا تو جو سمجھ میں آتا ہے بولتے ہیں، یہ بے تقوائی ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کے اوپر اس طرح کنٹرول کرے کہ جس کے اوپر زبان کے اوپر عقل کا پہرا ہو، اور جتنا زبان کے اوپر عقل کا پہرا ہوگا اتنا ہی زبان کا تقویٰ انسان کو حاصل ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ زبان کا تقویٰ اگر اختیار کیا جائے تو عمل کا تقویٰ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ قولوا قولا سدیدا، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور سوچ سمجھ کر کے بولو۔ اگر سوچ سمجھ کر کے بولو گے، محکم باتیں بولو گے، تمیز والی باتیں بولو گے، عقل میں تلی ہوئی باتیں زبان کے اوپر جاری کرو گے، تو خداوند عالم تمہارے اعمال کو بہتر بنا دے گا۔ میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کر چکا ہوں کہ خداوند عالم زبان کو کنٹرول کرنے کے نتیجے میں تمہارے اعمال کو بہتر بنا دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال ہی بہتر نہیں ہوں گے بلکہ تمہارے گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ کتنا حسین صلہ ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ اگر ہم صرف اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں تو ہمارے اعمال نیک ہو جائیں گے، یعنی ہم برے اعمال کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہے۔ یہ کنٹرول مجبوری ہے یا اختیار ہے؟ یہ جو ہم نے تقویٰ الہی اختیار کیا ہے اور اپنی زبان کو قابو میں کیا ہے، یہ جو زبان کو قابو میں کیا ہے یہ مجبوری ہے یا اختیار ہے؟ یہاں آج کی گفتگو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔
کہ ہم مجبور ہیں یا مختار ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تقوی الہی اختیار کرنے کے سلسلے میں اور اپنی زبان کو قابو میں کرنے میں ہم مجبور ہیں یا مختار ہیں؟ اختیار رکھتے ہیں، مجبور نہیں ہے۔ اگر مجبور ہوتے تو الٹی سیدھی باتیں نہ کرتے۔ توجہ ہے میری طرف؟ اگر مجبور نہ ہوتے تو الٹی سیدھی باتیں نہ کرتے۔ کسی نے اگر آپ کو کچھ کہہ دیا تو آپ دو چار اسے سلواتیں سنا دے، یہ اختیار کی منزل ہے، مجبوری کی مثال نہیں ہے۔ انسان مجبور نہیں ہے اپنی زبان کے چلانے میں، اور چونکہ مجبور نہیں ہے اپنی زبان کے چلانے میں، لہذا ٹوٹلی اسے اختیار حاصل ہے، جو چاہے کہے۔ لیکن یہ جو چاہے کہنا آیا انسانیت میں شامل ہے یا انسانیت سے گرا ہوا عمل ہے؟ جو چاہے آپ کہیں، یہ جو چاہے علیہ السلام، جو چاہے آپ کہیں گے، یا آپ کو ایسا اختیار حاصل ہوا ہے کہ آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ لیکن آپ اختیار والے ہیں، تو اگر اختیار والے ہیں تو آپ کو اسی اختیار میں عقل بھی دی گئی ہے، اور جب عقل دی گئی ہے تو آپ کی گفتگو عقل کے پیرائے میں ہونی چاہیے، بے عقلی کے انداز میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بے عقلی کے انداز میں ہوگی تو اب یہاں مجبوری نہیں ہے، یہاں مجبوری نہیں ہے، آپ نے ایک کام کیا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے اپنی گفتگو کو کنٹرول کیا ہے۔ یہ کنٹرول جو ہے وہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے، کنٹرول بھی آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ بولیں یا نہ بولیں، گفتگو کریں یا نہ کریں۔ کسی نے آپ کو گالی دی ہے، آپ گالی دیں یا نہ دیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کے اختیار میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صاحب اختیار انسان ہیں۔ اگر آپ نے کسی نے آپ کو فحش دیا، آپ کو گالی دی اور آپ نے اس کا جواب بھی دے دیا تو آپ بے اختیار ہیں، صاحب اختیار نہیں ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ بے اختیار ہیں۔ یہ بے اختیاری کہاں سے آئی؟ یہ بے اختیاری کہیں اور سے نہیں آئی، بلکہ آپ کے نفس نے، جو نفس امارہ ہے، اس نے آپ کو بے مہار چھوڑ دیا۔ برائی کی طرف زیادہ دھکیلنے والا، برائی کی طرف زیادہ لے جانے والا ایک نفس ہے جو آپ کے وجود میں ہے، جسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ بہت زیادہ حکم دیتا ہے برائی کا۔ آپ اس کے اسیر ہو گئے تو یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نفس کے غلام ہو گئے۔ لیکن آپ نفس کے غلام ہونے کے بجائے عقل کے پیرو ہو جائیں تو یہ آپ کا کمال اختیار ہوگا، اس لیے کہ عقل وہی حکم دیتی ہے کہ جو صحیح راہ ہوتی ہے۔ اس صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، جس چیز کا حکم عقل دیتی ہے وہی شریعت الہی ہے۔ شریعت الہی آپ کو غلط راہ کی طرف لے جانے والی نہیں ہے، شریعت الہی آپ کو صراط مستقیم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور اگر صراط مستقیم کی طرف لے جانے والی ہے تو آپ شرع کے پیرو ہونے سے پہلے عقل کی پیروی کریں۔ جس قدر عقل کی پیروی کریں گے اسی قدر مذہب سے قریب ہوتے جائیں گے، جس قدر مذہب سے قریب ہوتے جائیں گے اسی قدر خدا سے قریب ہوتے جائیں گے، اور جو بھی عبادت کریں گے وہ قربتاً الی اللہ ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
جو بھی عبادت کریں گے، جو بھی عمل کریں گے، عبادت حضور کی رہے، جو بھی عمل کریں گے، چونکہ عقل کے پیرائے میں آپ عمل کر رہے ہیں، عقل کی روشنی میں آپ عمل کر رہے ہیں۔ عقل کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اندھیری رات میں آپ کے ہاتھوں میں ٹارچ ہے، کہ بھائی ٹارچ لے کر کے کیوں چل رہے ہیں؟ آپ بھائی ٹارچ اس لیے لی گئی ہے کہ راستے کے اندر جو کوئی نامناسب جگہ ہو، گڈھا ہو، پانی ہو، یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں تو ہم اس سے بچ سکیں۔ محفوظ رہنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ٹارچ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کوشش یہ کیا کیجئے کہ خیالات بکھرنے نہ پائیں۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد۔ ٹارچ لے کے کیوں چل رہے ہیں آپ؟ کہہ لیں گڑھے کو ہمیں نہیں معلوم کہ اندھیرے میں کیا ہے، کوئی زہریلا جانور نہ ہو، کوئی سانپ نہ ہو، کوئی اور چیز نہ ہو جو ہمیں خطرہ پہنچانے والی ہو، اس لیے ہم نے ٹارچ ہاتھ میں لے رکھی ہے۔ اگر آپ ٹارچ ہاتھ میں نہ لیتے تو کیا ہوتا؟ آپ کی راہ ہی طے نہیں ہو پاتی، آپ کا راستہ ہی طے نہیں ہو پاتا، اور آپ مصیبتوں کا شکار ہو جاتے۔ خداوند عالم نے اس زندگی کے میدان، تاریک میدان میں سمجھ رہے ہیں، بچنے کے لیے آپ کو عقل کی ٹارچ عطا کی ہے۔ یہ عقل کی ٹارچ ہمیشہ آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہوئی تو آپ کو نقصان پہنچے گا، آپ مصیبت کا، بلا کا شکار ہوں گے۔ تو یہ ٹارچ جو ہے وہ ضروری ہے آپ کے لیے، اور اسی عقل کی بنیاد کے اوپر آپ اس صراط مستقیم کو حاصل کر لیں گے کہ جس کی طرف پروردگار عالم آپ کو لے جانا چاہتا ہے۔ راہ ہے صراط مستقیم، صبح سے لے کر کے شام تک کم سے کم 10 مرتبہ یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کو پورے دن میں کم سے کم، زیادہ سے زیادہ کی تعداد بہت ہے، کم سے کم 10 مرتبہ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ پالنے والے ہمیں سیدھے راستے کے اوپر قائم رکھ، یا سیدھا راستہ دکھا۔ ضرورت کے تحت الگ الگ ترجمے ہوتے ہیں۔ سیدھا راستہ دکھا جب ہماری عقل فیصلہ نہیں کر پاتی تو ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، کہتے ہیں پالنے والے سیدھا راستہ دکھا۔ اور جب ہم عقیدے اور اعتقاد کی بنیاد کے اوپر، ایمان کی بنیاد کے اوپر خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ جملہ ادا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، پالنے والے ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدھا راستہ ہی علی کا راستہ ہے، اور جتنا علی والا سیدھے راستے کی تمنا کرے گا وہ اس تمنا میں یہ عمل، یہ لفظ ادا کرے گا کہ پالنے والے ہم علی والے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ علی والا بھی بہک سکتا ہے۔ توجہ ہوئی کہ نہیں؟ علی والا بھی بہک سکتا ہے۔ اگر علی والا واقعی علی والا ہو تو نہیں بہکے گا، اور اگر علی والا دکھاوے کا علی والا ہوگا تو بہک جائے گا۔ علی والا اگر دنیا کے فریب میں آئے گا تو بہک جائے گا، اور اگر ایمان کے حساب میں رہے گا تو نہیں بہکے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم یا حسین بھی کہتے ہیں اور بہت سے شبہات میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، یا علی بھی کہتے ہیں، بہت سے شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں۔
یہ شبہے میں مبتلا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی علی تک نہیں پہنچ پائے ہیں، ابھی حسین تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ عقل ضروری ہے، اگر عقل سے کام لیا تو شریعت حاصل کر لے گی۔ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، جس چیز کا حکم عقل دیتی ہے اسی چیز کا حکم شریعت دیتی ہے، بشرطے کہ عقل خالص ہو، بشرطے کہ عقل خالص ہو۔ عقل گرفتار بھی ہو جاتی ہے، عقل گرفتار بھی ہو جاتی ہے۔ ہم عقل سے کام لیتے ہوئے کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ہمارے بچے راہ میں حائل ہوتے ہیں، کبھی ہماری بیوی راہ میں حائل ہوتی ہے، کبھی ہمارے دوست اور احباب راہ میں حائل ہوتے ہیں جو ہمارے عقل کے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، عقل کے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ کیسے؟ کچھ ایسے بھی انسان ہیں کہ جو کار خیر کرنا چاہتے ہیں، کسی کی مدد کرنا کار خیر، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کچھ مومنین کی دعوت کرنا، اس طرح کے کام جو کار خیر، لباس لوگوں کو تقسیم کرنا، جو کار خیر انجام دیتے ہیں، تو کبھی کبھی انسان نما شیطانوں میں یا جن نما شیطانوں میں جو دوست ہمارے ہوتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس راستے سے ہمیں ہٹا دیں۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہماری جیب خالی ہو رہی ہے، پیسے بچا کے رکھو، آئندہ کام آئیں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ جو آئندہ کام آئیں گے، یہ کون سا نصیحت کرنے والا ہے؟ کیا عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی اچھی نصیحت کی اس نے، لیکن اس نے نصیحت نہیں کی بلکہ خدا کے راستے سے ہمیں ہٹایا ہے، خدا کے راستے سے ہمیں ہٹایا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ اس نے یہ کیا کہ تمہارے جیب میں جو کچھ ہے تم خرچ کر رہے ہو ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم خدا کی راہ کے اوپر چل رہے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہے کہ جس نے ہمیں دیا ہے وہ ہمیں پھر عطا کر دے گا، اور جو عطا کر دے گا، اگر ہم نے روک دیا تو ادھر سے بھی رک جائے گا، اور اگر ہم نے خدا کی راہ میں خرچ کر دیا تو ادھر سے رکنے والا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے عطا ہی اس لیے کیا ہے کہ اپنے جیسے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرو۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ اب سمجھ میں آئے گا یصلح لکم اعمالکم کے معنی کیا ہے؟ تمہارے اعمال سدھرتے جائیں گے، یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ گھٹتے جائیں گے بلکہ معاف ہوتے جائیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی حاصل کرے، بڑی کامیابی، عظیم کامیابی حاصل کرے۔ ہمیں جب اختیار دیا گیا ہے اپنی زندگی کی گاڑی چلانے کا اور عقل کی پیروی کر کے اپنی زندگی کو، اپنے راستے کو صحیح اپنانے کا، تو پروردگار عالم بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ جتنا ہم قرب خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں، کوئی بھی عمل ایسا ہے کہ جس کو ہم خدا کے لیے انجام دیں اور اس کی نیت قربتاً الی اللہ نہ ہو، کوئی ہے ایسا؟ جب بھی کوئی عمل انجام دیتے ہیں، اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں، باطن سے آواز آتی ہے کہ یہ قرب خدا کے لیے کیا جا رہا ہے، قرب خدا کے لیے، خدا سے قرب حاصل کرنے کے لیے۔ حتیٰ اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کرنا بھی، بچوں سے محبت کرنا بھی، خانوادے سے محبت کرنا بھی، اس کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ یہ عمل انجام دے رہے ہیں یہی قرب خدا کے لیے. اور اس راہ میں اگر ہم نے یہ کوشش کی کہ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، خانوادے کے ساتھ، فیملی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو ہم چاہے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر کے نافلہ نمازیں اور واجبی نمازیں سب ملا کر کے پڑھیں تو ہم قرب خدا حاصل نہیں کر پائیں گے، چاہے بار بار یہ کہتے رہیں قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ. ہم نے وہ مقصد حاصل نہیں کیا ہے کہ جس کے ذریعے عمل میں نورانیت آتی ہے. وہ مقصد حاصل نہیں کیا. زندگی ہمیں دی گئی ہے، زندگی ہمیں دی گئی ہے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے، تو ہمیں اس زندگی کو گزارنے کے لیے کچھ چیزیں بھی بتائی گئی ہیں نا. یا اگر ہم پیدا ہوئے ہیں کسی ماں باپ کی آغوش میں، ہماری گودی میں کوئی بچہ آنے والا ہے، یہ کام ہمیں کرنا ہے کہ ہم اس بچے کی صحیح تربیت کریں، اور یہ کام بھی کرنا ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں. آیا آپ والدین کی خدمت کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں میں والدین کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں قربتاً الی اللہ، یا اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں، اسے مہذب بنا رہے ہیں، تہذیب سکھا رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں آپ کہ میں اپنے بچے کو تربیت سکھا رہا ہوں قربتاً الی اللہ. یہ اس قربتاً الی اللہ سے کہیں بڑھ کر ہے جو نماز میں کی جانے والی نیت ہوتی ہے. اس قربتاً الی اللہ سے کہیں بڑھ کر جو نماز میں کی جانے والی قربت کی نیت ہے. اس لیے کہ پروردگار اس قربتاً الی اللہ کو قبول ہی نہیں کرے گا اگر ہمارے دل میں کینہ اور نفرت اور دشمنی پائی جائے گی، بے تربیتی پائی جائے گی. کوئی بھی عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہے اگر یہ بغیر قربتاً الی اللہ کے کیے جانے والے اچھے کام ہمارے سامنے ہوں اور ہم انہیں بجا لائیں. تو یہی قربتاً الی اللہ کی پہلی منزل ہے. اب اس کے آگے ہمیں خدا نے توفیق دی اور ہم مصلی کے اوپر آ گئے، تو اب اس قربتاً الی اللہ کی نیت کو پروردگار عالم دو طریقے سے قبول کرے گا. ایک اپنی بندگی کی بنیاد کے اوپر قبول کرے گا، اور ایک خانوادے کی صحیح تربیت کی بنیاد پر قبول کرے گا. صلوات پڑھیں محمد وعلی آپ لوگ اور آگے آ جائیے تھوڑا تھوڑا، تو ہو سکتا ہے فرشتوں کو بھی آنے میں زحمت لاؤں. جی مجلس ہے، مجلس، اور مجلس میں فرشتے بہرحال آتے. امام جعفر صادق علیہ السلام مجلس اپنے گھر میں برپا کی، اور برپا کرنے کے بعد ہارون مکفوف کو، ابو ہارون مکفوف جو شاعر بھی تھے، ان کو بلایا، ان سے ملنے کے لیے، امام سے ملنے کے لیے آئے تھے. تو ان کا ابو ہارون مکفوف، تم ہمارے جد بزرگوار کی شان میں مرثیہ پڑھتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ مجلس برپا کرو. پردہ کھینچا گیا اور بیویاں بیٹھیں، پردے کے پیچھے خواتین بیٹھی، اور پردے کے باہر مومنین بیٹھے. ابو ہارون مکفوف ممبر کے اوپر گئے، اور ممبر پہ جانے کے بعد مصائب سید الشہداء بیان کیے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے رومال نکالا اور اتنا گریہ کیا کہ وہ رومال پورا بھیگ گیا. مومنین بھی روئے، مومنات بھی روئی، مومنات کی آواز بھی بلند ہوئی. ایک محشر کا عالم تھا. ابو ہارون مکفوف جب مجلس پڑھ چکے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، ابو ہارون مکفوف
جتنے مومنین اس وقت یہاں موجود تھے اس سے کئی گنا فرشتے آ کر کے فرش کے اوپر بیٹھے تھے، اس سے کئی گنا فرشتے آ کر کے فرش عزائے حسین کے اوپر بیٹھے تھے۔ اب آپ اپنی منزلت پہچانیے، فرشتوں کی جگہ کہاں ہے؟ ممکن ہے کہ زمین کے اوپر بھی خداوند عالم نے فرشتے رکھے ہوئے، لیکن عرش کی بلندی سے آنے والے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے کئی گنا جتنے مومنین بیٹھے تھے اس سے کئی گنا فرشتے آئے تھے میرے جد کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے۔ ذکر اہل بیت جہاں بھی ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں۔ آپ بار بار حدیث قصہ پڑھتے رہتے ہیں، اس میں اسی کا ذکر تو ہے۔ اس زمین کے اوپر جہاں بھی مجلس اہل بیت برپا ہوتی ہے فرشتے زمین کے اوپر آتے ہیں، اور آنے کے بعد ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور نہ صرف گھیرتے ہیں بلکہ ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے مجلس حسین میں مجلس سن رہے ہیں اور فرشتے آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں، فرشتے آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ آپ کی زبان ممکن ہے کہ پاک نہ ہو، آپ ممکن ہے کہ باوضو نہ ہو، آپ ممکن ہے کہ کسی ارادے سے سوچ رہے ہوں، کوئی بات سوچ رہے ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے ہوں کہیں اور ہوں، لیکن یہاں موجود ہوں فرش اعلیٰ کے اوپر۔ کتنی کمیاں میں نے گرائی، بہت سی کمیاں ہیں اسی طرح کی، اور وہ جو فرشتے آئے ہیں وہ نورانی ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، انہیں پروردگار عالم نے ایک مرتبہ عطا کیا ہے، وہ بندگی کرتے رہتے ہیں، اور اس بندگی کو چھوڑ کر کے یہ بندگی اختیار کرتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ نورانی زبانوں سے کیا جانے والا ہمارے لیے جو استغفار ہے اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا، اس کی نیکی کتنی بلند ہوگی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ نہ سوچئے کہ یوں ہی آ کر کے بیٹھے ہوئے، اول تو یہ کہ پروردگار عالم نے ہمارے حصے میں یہاں کی نشست رکھی ہے، یہاں بیٹھنا رکھا، جبھی ہم آئے ہیں۔ دنیا میں کتنے انسان ہیں کہ جو کہیں اور بھی ہیں، اور ہمارے گھروں کے بھی ہیں ایسے کہ جنہیں فرصت نہیں ہے، وہ کہیں اور نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن جو لوگ یہاں ہیں، یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ قربتاً اللہ کے بغیر کیا جانے والا عمل ہے کہ جس کے لیے ہمیں دروازے میں داخل ہونے سے پہلے یہ نہیں کہنا ہے کہ قربتاً اللہ مجلس میں آ رہا ہوں اور مجلس میں بیٹھ رہا ہوں۔ یہاں قربتاً اللہ کی منزل نہیں ہے۔ ایک ہے عبادت جو نماز کی منزل میں ہے، یا مثلا روزہ ہے یا حج ہے، یہ وہ بندگی ہے کہ جس کے لیے قربتاً اللہ کی نیت کی جاتی ہے، اور یہ وہ اعمال ہیں کہ جیسے ہم مجلس میں آ کر کے بیٹھے ہیں، اس کے لیے قربتاً اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر قربتاً الحسین ہو گئے تو قربتاً اللہ بھی ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ حسین سے قریب اگر ہو گئے تو اللہ سے بھی قریب ہو جائیں گے۔ یہ ہے ہمارے عمل کی وہ منزل کے جو اہل بیت علیہ السلام سے ہم کو نصیب ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اپنے موضوع ہی کے اوپر رہوں گا کہ پروردگار عالم عقل کی بنیاد کے اوپر ہم سے ہمارے عمل کو قبول کرتا ہے، اور جب عقل کی بنیاد کے اوپر قولوا قولا سدیدا، یہ عقل کی بنیاد کے اوپر ہے، بے عقلی کی بنیاد پر نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سوچ سمجھ کے بولا جانے والا قول، سوچ سمجھ کے کی جانے والی گفتگو،
یہ قربتاً اللہ کی منزل میں آتی ہے، اور یہی اصل دین ہے اور اصل انسانیت ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمیں کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اب کیا باقی رہ جاتا ہے؟ ہمارے اعمال بھی صالح ہو جاتے ہیں اور ہمارے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ اب تو راستہ مل گیا نا۔ اگر اعمال سدھر جائیں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ در اہل بیت کے اوپر۔ اگر ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ در اہل بیت کے اوپر۔ چاہے جہنم کے جس اندھیرے میں رہیں، اگر محبت اہل بیت کی دل میں داخل ہو جائے تو ایک ظہر کے قریب جہنم میں رہنے والا جنت میں آ جاتا ہے۔ اس بات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور صلوات پڑھے محمد و آل یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ ہمیں اپنے گھر ہی سے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ یاد رکھیے کہ ہمارے جذبات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں ہر روز گنہگار کرتے ہیں، ہر روز گنہگار کرتے ہیں، اور ہمارے ان جذبات کو اگر ہم نے قابو میں کر لیا تو ہمارے گناہ ہر روز بخشے جا سکتے ہیں، ہر روز بخشے جا سکتے ہیں۔ صرف ایک کام کرنا ہے، زبان کو قابو میں رکھنا، زبان کو قابو میں۔ ہوتا ہے ایسا کہ انسان کو کبھی غصہ آتا ہے۔ یہ غصہ کیسا ہے؟ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ انسان کے وجود کے اندر ہی سے آ رہا ہے غصہ، ہے نا؟ کہیں اور سے تو نہیں آ رہا ہے، اوپر سے۔ انسان کے وجود کے اندر سے غصہ آ رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم ہیں اور غصہ ہے، تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے خداوند عالم نے کوئی اسلحہ تو دیا ہی ہے ہمیں۔ اس اسلحے کو بروئے کار کیوں نہیں لاتے؟ اس اسلحے کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہر جگہ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے عقل۔ اگر غصے کو کنٹرول کرنا ہے تو عقل سے کام لو۔ جتنا عقل سے کام لوگے اتنا ہی عبادت خالص ہوگی، اتنا ہی عمل خالص ہوگا، اتنی ہی بندگی خالص ہوگی۔ عقل سے کام، تاکہ زبان تمہاری قابو میں رہے۔ عقل سے کام لو تاکہ تمہارا عمل نکھر کر کے نورانی بن جائے۔ عقل سے کام لو تاکہ تمہیں مجبور نہ ہونا پڑے کچھ کہنے کے اوپر کہ جو قبول نہ کیا جاتا ہو۔ عقل سے کام لو۔ انسان اگر عقل کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے تو بہت سی چیزوں سے اور بہت سی خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ ایک ہے وہ شخص کہ جسے دنیا امیر المؤمنین کے نام سے جانتی ہے، اور وہ ذات کہ جس نے تنہا ایک جنگ کو فتح کیا۔ وہ کون سی جنگ تھی؟ آپ میں سہارا دیں گے؟ جنگ خندق۔ تنہا اکیلے ایک پوری جنگ کو فتح کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ فاتح جا رہا تھا تو پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا۔ یہ کون ہے؟ امام العقل ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ عقل کا بھی امام ہے، ہمارا ہی امام نہیں ہے، عقل کا بھی امام ہے۔ اور اگر عقل کا امام ہے تو کل ایمان کہلانا اس کے لیے سزاوار ہے، اس لیے کہ ایمان کی ساری پونجی عقل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور پیغمبر
پیغمبر نے یہ فرمایا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا. وہ جو تھا وہ تنہا اپنے لشکر سے جدا ہوا تھا اور اپنی شجاعت اور بہادری اور دلیری کے اوپر ناز کرتا تھا، لیکن عقل کی کمی تھی. آپ کہتے ہیں کہ وہ عقل والا تو تھا لیکن عقل کی کمی تھی. اس کی عقل کے اوپر کیا سوار تھا؟ اس کی عقل کے اوپر جذبات سوار تھے. امیر المؤمنین امام العقل، اس کی عقل جو ہے اس کے اوپر اس کی عقل زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، جذبات کے زنجیروں میں. تو اس نے کیا کیا؟ جب امیر المومنین نے یہ کہا کہ تو سوار ہے اور میں پیدل، یہ برابر کی ٹکر نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ تو کہا ٹھیک ہے میں زمین کے اوپر آ جاتا ہوں. زمین پر تو آیا لیکن اپنی بے عقلی کی بہترین مثال اس نے یہ پیش کی کہ اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی. اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی. میرا خیال ہے امیر المومنین کو اسی وقت تبسم آیا ہوگا کہ اس نے اپنی عقل کا ثبوت، اپنی بے عقلی کا ثبوت دے دیا. اور پھر جب امیر المومنین نے اسے زیر کیا تو کیا ہوا؟ اس نے لعاب دہن امیر المومنین کی طرف پھینکا. یہاں عقل کا وہ کمال نظر آتا ہے کہ جب ذبح کرنے کے اور اس کا سر قلم کرنے کے قریب تھے اور اس نے لعاب دہن آپ کے چہرے کی طرف پھینکا تو آپ فوراً اس کے سینے سے اتر آئے. یا علی آپ سینے سے کیوں اترے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں، بہت سے اصحاب جو ہے بس میں پیغمبر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کیا ناسمجھی کی ہے علی نے. ناسمجھی سمجھے یعنی بے عقلی. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ بے عقلی کی ہے علی نے. وہ جو امام العقل ہے اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بے عقلی کی ہے علی نے. علی شجاع اور دلیر ایسا ہے کہ اسے یہ یقین ہے کہ اگر ایک مرتبہ اسے زیر کر دیا تو پھر دوسری مرتبہ بھی زیر کر سکتے ہیں. دوسری مرتبہ بھی زیر کر سکتے ہیں. میں علی ہوں، سربلند ہوں، لہذا مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ یہ اچانک ہو گیا قصہ. اچانک ہو گیا قصہ. جب دو دشمن آپس میں لڑتے ہیں تو اگر کسی نے کسی کو زیر کر دیا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ موقع لگ گیا تھا کہ ہم نے اس کو پٹک دیا، یہ موقع لگ گیا تھا کہ ہم نے اس کو زیر کر دیا. یہاں موقع کی تلاش نہیں تھی، یہاں قربتاً اللہ کیے جانے والے عمل کی بدمنزل تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یقین ہے علی کو کہ اگر ایک مرتبہ میں زیر کر سکتا ہوں تو دوسری مرتبہ بھی زیر کر سکتا ہوں. تو علی ابن ابی طالب سینے سے اتر آئے اور اترنے کے بعد ٹہلنا شروع کیا. وہاں یہ چیری گوئیاں ہو رہی تھی. کتنی بے عقلی کا ثبوت دیا معاذ اللہ امیر المؤمنین نے کہ اتنے بڑے دشمن وہ ابھی تک علی نے زیر کیا ہے، ابھی تک ان کی نظروں میں اتنا بڑا دشمن ہے. نہیں توجہ کیا؟ جو ڈر رہے تھے علی کے زیر کرنے کے باوجود اتنا ڈر تھا کہ وہ اتنا بڑا دشمن اسے کہہ رہے. اتنے بڑے دشمن کو زیر کرنے کے بعد گویا اچانک علی ابن ابی طالب کو یہ کامیابی حاصل ہوئی. یہ ان کی عقل کہہ رہی تھی. علی اطمینان سے ٹہلتے رہے اور اس کے بعد پھر سینے پہ سوار ہوئے، سر قلم کیا، امیر المومنین لے کر کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور اس کے بعد ان لوگوں کا جواب پیغمبر نے علی کی زبان سے سنوایا. یا علی، پہلی مرتبہ سینے سے کیوں اترے تھے؟ کیوں اترے تھے؟ جواب دیا یا رسول اللہ اس نے میرے ساتھ بے ادبی کی، میرے چہرے پر لعاب دہن پھینکا، میرے اندر تھوڑا سا غصہ پیدا ہو گیا. یہ غصہ کیا ہے؟ غصہ عقل سے پیدل ہونے کی علامت ہے. غصہ
عقل سے عقل کو چھوڑنے کی علامت ہے، عقل کا ساتھ نہ دینے کی علامت ہے۔ تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا، میں چاہتا تھا کہ میرا عمل خدا کے لیے خالص ہو، لہذا پہلے میں نے اپنے عقل کی بنیاد کے اوپر غصے کو کنٹرول کیا، جب غصے کو قابو کر لیا تو قربتاً اللہ تلوار چلائی، اور یہ تلوار جو چلی یہ ایک ہی تلوار ایسی تھی کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بھاری ہے قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کس بنیاد کے اوپر ہے؟ عقل کو قابو میں رکھ کر کے، غصے کو مہار کر کے کیا جانے والا ایک عمل ثقلین کی عبادت کے اوپر بھاری ہے، وہ بھی قیامت کے لیے۔ پالنے والے تیرے رسول نے یہ کیا کہہ دیا؟ علی کو اتنی بڑی عبادت کا تمغہ عطا کر دیا، علی کو اتنی بڑی عبادت کا صبح قیامت تک یہ ایک تلوار کا ثواب جو ہے صبح قیامت تک کے لیے علی کو عطا کیا گیا ہے۔ علی کو اس عمل کے ثواب کی ضرورت ہے؟ علی اس وقت بھی علی رہیں گے جب یہ تلوار نہیں چلائی ہوتی، تو اس وقت بھی علی رہتے تھے کہ نہیں؟ علی تھے۔ یہ تلوار چلائی اور رسول خدا نے یہ تمغہ دے دیا کہ صبح قیامت تک کے لیے اس کا ثواب جو ہے، اس بندگی کا ثواب، اس عبادت کا ثواب صبح قیامت تک کی عبادتوں کے اوپر بھاری ہے، وہ جنہوں نے انجام دیے ہو یا انسانوں نے انجام دیے ہو، سب کے عبادتوں کے اوپر افضل ہے۔ اب ہمیں تو یقین ہونا چاہیے نا کہ ان کے یہاں شفاعت بھی پائی جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے علی کو اتنا ثواب اس لیے دیا ہے کہ جتنے صبح قیامت تک علی والے ہوں گے، اگر ان سے خطا ہو جائے گی تو علی شفاعت کا ضامن بنتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں نے مولا علی کی فضیلت پڑھی تھی یا یہ مولا علی کی فضیلت بیان کی تھی یا کسی انسان کی؟ کسی معمولی انسان کا تو یہ عمل نہیں تھا، یہ عمل ہمارے لیے یہ نہ سوچئے کہ اہل بیت اپنے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اپنی ہی جیب میں رکھتے ہیں، کبھی یہ نہ سوچئے۔ اہل بیت عالم نور کی شخصیتیں ہیں اور خدا کے وہ بندے ہیں کہ پروردگار عالم نے جن کے طفیل، جن کے صدقے میں یہ کائنات خلق فرمائی، ان کو کسی ثواب کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی ثواب کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے ثواب کے اعمال میں ان کا درجہ بلند ہو۔ ان کا درجہ بلند ہے، تھا اور رہے گا، ان کا درجہ رہے گا۔ کیسے رہے گا؟ اگر آدم بھی اپنی خطا کی بخشش کے لیے عالم انوار میں چمکنے والے ان انوار مقدسہ کی کا واسطہ لے کر کے دے کر کے خدا بند عالم سے اپنی ترک اولا کو بخشوائیں گے تو وہاں بھی ان کی شفاعت جناب آدم کو حاصل ہوگی کہ نہیں؟ تو اب یہ وہاں عالم انوار میں تھے، اب یہاں دنیا میں آئیں گی تو عبادت کریں گے ہماری طرح، اب اعمال بجا لائیں گے ہماری طرح، تو ان کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ یہ ہے ایسا ممکن ہے؟ جس نے آدم کی توبہ قبول کروائی ہو وہ آخر میں بھی اتنی ہی فضیلت رکھتا ہے، اتنا ہی کمال رکھتا ہے کہ جو ہماری بخشش اور ہماری شفاعت کا ضامن بن جائے، گنہگاروں کی شفاعت کا ضامن بن جائے۔ گنہگار سے مراد دو چیزیں ہیں،
ایک یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں۔ ان کی بخشش مشکل ہے، اس لیے کہ وہ خدا کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ باپ نے اگر کسی بچے سے یہ کہہ دیا کہ بیٹا یہ تم نے غلطی کی ہے، اب نہ کرنا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے وہی غلطی دوبارہ کی، پھر ذرا سا تیز آواز میں اسے سمجھایا، پھر اس نے تیسری مرتبہ بھی وہی غلطی کی، اب باپ نے تربیتی اعتبار سے اسے گویا غصہ کیا اس کے ساتھ تاکہ وہ ہوش میں آ جائے۔ اگر یہ بار بار کرے گا تو باپ کیا کرے گا سوائے اس کے کہ آنکھ کر دے اسے۔ چھوٹے بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم بھی ایسا ہی عمل انجام دیں کہ خدا نے منع کیا ہے اور ہم کرتے جا رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم مذاق اڑا رہے ہیں نا خدا کا۔ تو جو اللہ کا مذاق اڑائے گا اس کی جگہ جہنم کے علاوہ کچھ اور ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اہل بیت علیہ السلام ان گنہگاروں کو بخشوائیں گے کہ جن سے خطا ہو گئی ہے، جنہوں نے خطا کی ہے ان کو نہیں بخشوائیں گے، جن سے خطا ہو گئی ہے ان کو بخشوائیں گے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو جان بوجھ کے خطا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو جان بوجھ کے خطا نہیں کرتے، ان سے خطا ہو جاتی ہے، اور ایسی بھی ہوتی ہے کہ دو حق ہے، حق اہل بیت، حق الناس اور حق اللہ۔ حق اللہ وہ حق ہے کہ جسے پروردگار عالم اپنی رحمت کاملہ سے، اپنی غفوریت سے بخش دے گا۔ حق الناس وہ حق ہے کہ جب تک جن سے خیانت کی ہے یا جن کے ساتھ برا کیا ہے اگر وہ نہ بخشیں گے تو نہ بخشا جائے گا۔ اب ایک روایت آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک سلوات پڑھیں محمد علیہ سید ابن طاؤس ہمارے علماء میں بڑی عظیم شخصیت کے حامل، 5ویں صدی ہجری کے عالم دین، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، یعنی مرجع عالم تھے۔ یہ واقعہ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سید ابن طاؤس سرداب میں اتر رہے تھے، وہاں نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے سید ابن طاؤس اتر رہے تھے۔ دوسرے زینے کے اوپر پہنچے تھے کہ انہیں کسی کے بولنے کی آواز ان کے کانوں میں آئی۔ انہوں نے غور کیا تو متوجہ ہوئے کہ خود امام زمانہ دعا کر رہے ہیں۔ آپ نے ابھی سنا نا، دو حق ہوتے ہیں، ایک حق عباد، بندوں کا حق، حق الناس، اور ایک حق اللہ۔ اب سنیے، مولا دعا کر رہے تھے، سید ابن طاؤس کی ہمت نہیں ہوئی کہ اور نیچے اتریں، ان کے پاؤں کانپنے لگے، وہ وہیں بیٹھ گئے اور وہ آواز سنتے رہے۔ مولا دعا کر رہے تھے کہ پالنے والے، ہمارے شیعوں نے خطا کی ہے، ہمارے شیعوں نے گناہ کیے ہیں، وہ ہمیں چاہتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان سے گناہ ہوئے ہیں۔ اگر تیرے گناہ ہیں کہ جن کا تعلق تیری ذات سے ہے تو تجھے واسطہ دیتا ہوں اہل بیت کا کہ تو ان گناہوں کو بخش دے۔ اور اگر حق الناس ہے، لوگوں کے گناہ ہیں جو ان کے کانوں کے اوپر، اے میرے معبود،
ہمارے مال اور ہماری عبادتوں سے نکال کر انہیں اتنا دے دے کہ جنہوں نے گناہ کیا ہے، حق الناس مارا ہے، اتنا دے دے کہ وہ دونوں آپس میں راضی ہو جائیں، اتنا دے دے کہ وہ دونوں آپس میں راضی ہو جائیں۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اپنی زندگی میں عبادتیں کیوں کرتے تھے۔ انہیں بندگی کے لیے عبادت کی ضرورت تو تھی، لیکن اتنی کثرت عبادت کی ضرورت نہیں تھی۔ بندے تھے، بندگی کرتے رہتے، لیکن اتنی عبادتیں کی، وہ اس لیے عبادتیں کی کہ ان کے چاہنے والے اگر خطا کار ہو جائیں تو ان کی شفاعت کا ذریعہ ان کی عبادتیں بن جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے یہ ایسی بات ہے کہ جس کے لیے زیادہ بلند آواز میں صلوات پڑھنی چاہیے۔ اہل بیت اپنے مال سے نکال کر، اپنے اعمال سے نکال کر ہماری بخشش کا ذریعہ بن گئے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے، اچھا اگر مجھے وقت بتا دیجیے ابھی کتنا وقت باقی رہ گیا، نماز میں کتنا وقت باقی رہ گیا ہے؟ 35 منٹ، 20 منٹ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ایک آواز بلند کی، اور وہ آواز تھی حل من ناصر ینصرنی یا ینصرنا، کون ہے جو میری نصرت کرے؟ آیا امام حسین علیہ السلام کو مدد کی ضرورت تھی؟ مدد کی ضرورت تھی امام حسین علیہ السلام کو کہ وہ کسی کو فریاد کر رہے تھے، پکار رہے تھے کہ میری مدد کو آؤ؟ یہاں تک کہا کہ حل من ذاب بن یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو میرے رسول اللہ کے حرم کی حفاظت کرنے کے لیے آئے؟ یہ جملہ بہت ہی باریک ہے، رسول اللہ کے حرم کی حفاظت۔ حرم رسول خدا وہ چند بچے نہیں تھے کہ جو خیمے میں تھے، حرم رسول اللہ وہ اصل دین تھا کہ جس کی حفاظت کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا میں اپنے بچوں کو لے کر کے آئے۔ امام فریاد بلند کر رہے ہیں حل من ناصر ینصرنی، کون ہے جو میری نصرت کو آئے، میری مدد کو آئے؟ صبح عاشور جنوں کی فوج آئی تھی کہ نہیں؟ آئی تھی فوج۔ انہوں نے یہ کہا کہ مولا اگر اجازت دے دیجئے تو ہم ان کو پلٹ دیں، ختم کر دیں۔ کہا نہیں، امتحان کی منزل ہے، لہذا یہ امتحان کی منزل کو سر کرنا ضروری ہے، کسی سے نصرت کی ضرورت نہیں ہے حسین۔ اصل میں امام حسین علیہ السلام صاحب اختیار کامل تھے، کامل اختیار رکھتے تھے حسین۔ پھر بھی یہ کہا کہ حل من ناصر ینصرنی، یہ اس لیے کہا کہ وہ ہم کو بلانا چاہتے تھے اپنی طرف ہم کو بلانا چاہتے تھے، ہماری بھلائی کے لیے چاہتے تھے۔ کون ہے جو ہماری نصرت کرے؟ جو دین حق کی پیروی کرنے والا ہو وہی ناصر حسین ہوگا، جو اسلام کی پیروی کرنے والا ہو اور اس کی راہ میں شہید ہونے کی حد تک جو ہے آگے بڑھے وہی ناصر حسین ہوگا۔ کل بھی یہ آواز گونج رہی تھی، آج بھی یہ آواز گونج رہی ہے۔ ایسا نہ سوچئے کہ کربلا میں یہ آواز بلند ہوئی حسین کے گلے سے اور حسین کا گلا کٹ گیا اور یہ آواز ختم ہو گئی۔ نہیں، حسین کی آواز اب بھی جاری ہے، جیسے جناب ابراہیم کی آواز حاجیوں کو بلانے والی ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، پکارو حاجیوں کو، تمہاری آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے آئیں گے آج بھی، اور صبح قیامت تک حاجی آتے رہیں گے۔ ایک آواز تھی جناب ابراہیم کی،
یہی آواز کربلا میں حسین نے بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم آؤ تاکہ ہم تمہاری نصرت کریں، تم آؤ ہمارے پاس تاکہ ہم تمہاری نصرت کریں۔ یہ اس کلام الہی سے ملتی ہوئی بات ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو وہ تمہاری نصرت کرے گا۔ اگر تم اللہ کی نصرت کرو تو اللہ کی نصرت جو ہے، ہم اتنے بڑے صاحب اختیار ہو گئے کہ اللہ کی نصرت کریں۔ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، ینصرکم، تو وہ تمہاری نصرت کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے گا۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ محتاج ہے؟ اللہ محتاج ہے؟ کبھی نہیں محتاج، تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ محتاج، وہی تو دینے والا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ اپنے بچے کو کچھ پیسے دیتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کسی وقت اس سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو تمہارے پاس پیسے ہیں، تمہارے پیسے، اس میں سے کچھ ہم کو دے دو، اس میں سے کچھ، یہ کچھ کی طرف زیادہ زور دیا جا رہا ہے نا، یہی نہیں مانگا جا رہا کہ تمہاری جیب خالی کرنی ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری جیب خالی کر رہا ہے خداوند عالم، خمس نکلوا رہا ہے، زکوٰۃ نکلوا رہا ہے، ہماری جیبیں خالی ہو رہی ہیں۔ نہیں، کچھ تو بچے سے کہا کچھ دے دو ہم کو، تو بچے کو جو دیا تھا، بچہ اتنا پیارا تھا اور اتنے پیار سے اس نے جیب اپنی بھر رکھی تھی کہ اس نے کہا نہیں یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو دے رہا تھا اس کی محبت کم ہو گئی، نہیں توجہ کیا، جس نے دیا تھا اس بچے کے دل میں اس کی محبت کم ہوئی، پیسوں کی محبت بڑھ گئی، نہیں توجہ کیا آپ نے۔ ہمارے درمیان ایسے ہی لوگ ہیں کہ ہمیں رزق پروردگار دیتا ہے، ہم اس رزق کے اوپر مر مٹے ہیں، جو دینے والا ہے اس کا حکم تسلیم نہیں کرتے۔ سبات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حسین آواز دے رہے تھے، اس لیے آواز دے رہے تھے کہ آج بھی یہ آواز گونج رہی ہے کہ مظلوم اگر ظلم کا شکار ہو رہے ہیں تو تمہارا فریضہ کیا ہے؟ تمہارا فریضہ کیا ہے؟ اگر اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمہارا فریضہ کیا ہے؟ اگر یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے تو تمہارا فریضہ کیا ہے؟ اگر بھوکے بچوں کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی ہیں جو غزہ کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں تو تمہارا فریضہ کیا ہے؟ یہ حسین حل من ناصر کی آواز کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں، آج بھی بتا رہے ہیں، اس پہ قیامت تک بتاتے رہیں گے کہ کون ہے جو میری نصرت کرے، کون ہے جو میری نصرت کرے۔ عزاداری حسین آج تک اسی لیے چلی آتی رہی ہے اور صبح قیامت تک باقی رہے گی کہ اسی نے اسلام کو، دین کو، انسانیت کو اپنے دامن میں سمیٹ کے رکھا ہے۔ اور دشمنان حسین، دشمنان اسلام اسی عزاداری کو ختم کرنے کے در پہ، جس دن یہ عزاداری ختم ہو جائے گی اسی دن دین کا چراغ گل ہو جائے گا۔ اس دین کے چراغ کو گل کرنے کے لیے ثانیہ زہرا نے اپنی چادر دے دی۔ اس دین کا چراغ گل ہونے سے بچانے کے لیے ثانیہ زہرا نے اپنی چادر دے دی حفاظت کے لیے، اس دین کا چراغ گل ہونے سے بچانے کے لیے۔ حسین کے سینے پر سونے والی بچی سکینہ تماچوں پہ تماچے کھاتی رہی۔ اس دین کا چراغ گل ہونے سے بچانے کے لیے اہل حرم نے ایک کے بعد ایک قربانیاں دیں، اور ایسی ایسی قربانیاں جن کی مثال کائنات میں صبح قیامت تک نہیں دی جا سکتی۔ اس دین کا چراغ گل ہونے سے بچانے کے لیے دو شیر رسول پر سوار کو گھوڑے سے گرایا گیا،
نہ صرف گرایا گیا بلکہ پامال سم اسپا کیا گیا، لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، اس طرح سے گھوڑے دوڑائے گئے کہ امام زمانہ یہ فرماتے ہیں یا اہل العالم ان جدی الحسین سحقوہ عدوانا، اے اہل عالم سنو میرے جد بزرگوار کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے اس طرح پامال کیا گیا جیسے کسی برتن میں رکھ کے سرما بنایا جاتا ہے، یعنی لاش کو پیس ڈالا گیا۔ اس دین کی حفاظت کے لیے اہل حرم جلتی ریتی کے اوپر اپنے شہیدوں کی لاش چھوڑ کر کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے اور کوفے سے شام تک روانہ ہوئے۔ عزیزو، بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آپ حضرات مساعد ہو لیے اور میں نے بھی مجلس پڑھ دی۔ عزیزو، کیا ضروری تھا کہ علی اصغر کے شہید کی شہادت میدان کربلا میں پیش کی جاتی؟ بتانا تھا کہ یہ ظالم کیسے ہیں۔ کیا ضروری تھا کہ 4 برس کی کمسن بچی سکینہ کربلا میں باپ کے بعد تماچے کھائے؟ کیا ضروری تھا کہ اس کے گلے میں ریسپانے ظلم باندھی جائے اور رسیوں میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ اس کمسن بچی کا گلا بھی باندھا جائے؟ کیا ضروری تھا کہ شام کے قید خانے میں یہ بچی اپنے بابا کو یاد کرتی ہوئی روتی رہے اور گریہ کرتی رہے؟ کیا ضروری تھا کہ جناب زینب اور جناب سید سجاد بہلانے کی کوشش کریں لیکن وہ اپنے بابا کو یاد کرتی رہے؟ عزیزو، ایک منزل وہ بھی آئی کہ جب امام حسین علیہ السلام سے بہت بے چین ہو کر کے ان کو یاد کر کے گریہ کرتی رہی اور رات کی تاریکی میں اپنی پھوپھی سے یہ کہا، پھوپھی اماں ابھی میرے خواب میں بابا آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اے میری بچی سکینہ اب آنے میں جلدی کر، میں تیرے بغیر سکون سے نہیں ہوں۔ جناب سکینہ یہ کہتی جاتی تھی میرے بابا ابھی مجھے لینے آئے تھے، میرے بابا ابھی مجھے لینے کے لیے آئے تھے، اور اہل حرم اس آواز کے اوپر گریہ کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ یہ آواز یزید کے کانوں سے ٹکرائی، اس نے نمک کے اوپر زخم کے اوپر نمک چھڑکنے کے لیے سکینہ کے باپ کا سر تشت طلا میں رکھ کر کے قید خانے میں بھیجوایا۔ بابا کی خوشبو محسوس کی سکینہ نے، تاریکی میں کہا میرے بابا آ گئے، میرے بابا آ گئے۔ ایک مرتبہ تشت طلا سے سرپوش ہٹایا گیا، سکینہ نے دیکھا بابا کا کٹا ہوا سر اس تشت میں رکھا ہے، بڑھ کے آگے بڑھی اور اپنی آغوش میں بابا کے سر کو لے لیا اور آواز دینے لگی، اے بابا کون تھا جس نے مجھے یتیم کر ڈالا؟ اے بابا کون تھا جس نے آپ کی گردن کی رگیں کاٹی؟ کہتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے، گریہ کرتی جاتی ہے۔ اہل حرم سکینہ کے گریہ کے اوپر گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے محسوس کیا سکینہ کو سکون آ گیا ہے۔ بیویاں جو بیان کر رہی تھی وہ خاموش ہوئی، جناب زینب آگے بڑھی، شانہ جو ہلایا تو سر کو چھوڑ کے سکینہ زمین کے اوپر گر پڑی۔ ایک مرتبہ اہل حرم میں شور گریہ پھر بلند ہوا، سکینہ اس دنیا سے چلی گئی، اب کیسے اسے دفن کیا جائے، کیسے اسے کفن پہنایا جائے؟ سید سجاد ہیں جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے، کفن تو نہیں ہے، ہاں وہی کرتا کہ جو جسم سے زخموں کی کثرت سے چپکا ہوا تھا، اسی کرتے میں جناب سید سجاد نے دفن کرنا چاہا۔ ایک مرتبہ زندان کے کونے میں گئے، مٹیاں ہٹائیں، دیکھا ایک چھوٹی سی قبر نمودار ہوئی، یہ قبر دکھائی دی تو سید سجاد کو پھر گریہ آ گیا۔ ایک مرتبہ قبر سے میں اترنا چاہتے تھے کہ 2 ہاتھ برآمد ہوئے، آواز دیے میرے لال سید سجاد،
لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو۔ آواز دی بابا آپ کی امانت دے تو رہا ہوں، لیکن سکینہ سر سے پاؤں تک زخمی ہے، اتنے تازیانے کھائے ہیں کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین، یا 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 حسین۔